ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں، ایران میں ہلاکتیں رک گئی ہیں، پھانسیاں نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا آج بہت سی پھانسیوں کا پروگرام تھا، اب وہ نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم بہت ناراض ہوں گے، مجھے امید ہے یہ سچ ہے۔ کیا ایران کے خلاف کوئی کارروائی اب ہوگی؟ صحافی کے سوال پر امریکی صدر کا کہنا تھا ایران کا عمل دیکھیں اور جانچیں گے۔ ایران میں بے امنی کے باعث حکومت گر بھی سکتی ہے، ہر نظام ناکام ہو سکتا ہے۔ فی الحال ایران میں قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ نہیں آیا۔ معلوم نہیں ایرانی اپوزیشن رہنما رضا پہلوی کو ایران میں عوامی حمایت حاصل ہے یا نہیں۔ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ملک میں امن قائم ہے، صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی گئیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں، وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی ممالک کی جانب سے مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے۔ سفارتکاری بہتر راستہ ہے، اگرچہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی مثبت تجربہ نہیں، پھر بھی سفارتکاری جنگ سے بہت بہتر ہے۔ امریکہ کا پاکستان سمیت 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرینٹ ویزوں کی پروسیسنگ معطل کرنے کا اعلان۔ امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کی گئی۔ فیصلے کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان ممالک میں ایران، عراق، روس، افغانستان، برازیل اور نائجیریا شامل ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، آذربائیجان، مصر، کویت، اردن بھی شامل۔ قازقستان، کرغزستان، لبنان، مراکش، نیپال، کولمبیا، کیوبا، ایتھوپیا کے لیے بھی امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ روک دی گئی۔ تھائی لینڈ، یمن، ازبکستان، صومالیہ، سوڈان، شام، تنزانیہ سمیت دیگر کئی ممالک کے لیے بھی امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کر دی گئی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ امیگرینٹس امریکی عوام کے رقم ٹیکس کی رقم سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کا رابطہ حملے میں ایک دوسرے پر پہل نہ کرنے کی یقین دہانی۔ امریکی اخبار کا انکشاف۔ اخبار کے مطابق اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے، دونوں ملک ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہیں کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ تمام اشارے ہیں ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ مغربی فوجی حکام کے حوالے سے برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ مغربی فوجی حکام کے مطابق غیر متوقع پن امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق 24 گھنٹے میں امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی، یورپی اور اسرائیلی ذرائع کے مطابق ممکنہ فوجی کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں۔ امریکہ ایران میں 50 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو ایران کے ممکنہ فوجی اہداف کی تفصیل فراہم کر دی گئی۔ فہرست میں پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر اور مختلف علاقوں میں قائم دفاتر بھی شامل۔ فہرست میں ایرانی فوج کے 23 اڈوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ امریکہ کی دھمکی کے بعد ایران نے بھی اہداف طے کر لیے۔ ایران کا حملوں کے بعد امریکی اڈے تباہ کرنے کا فیصلہ۔ ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی کو آگاہ کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق تہران نے خطے میں موجود امریکی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کو ایران پر حملہ کرنے سے روکیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک کی ایران پر امریکی حملے کی مخالفت۔ اسپین، پولینڈ، بھارت، اٹلی کا شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ جرمن طیاروں کو ایرانی حدود استعمال نہ کرنے کا حکم۔ برطانیہ کا ایران میں سفارتخانہ عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ ممکنہ حملے کے خدشے پر امریکہ کا مشرق وسطی میں فوجی کم کرنے کا فیصلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق العدید ایئر بیس سے امریکی فوجیوں کو منتقلی کی ہدایت۔ برطانیہ کا بھی قطر میں امریکی فوجی اڈے سے عملہ نکالنے کا فیصلہ۔ قطر کا العدید ایئر بیس مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ ایئر بیس پر 10,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ قطر میں امریکی سفارتخانے کے عملے کی محتاط رہنے کی کوشش اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर कतर का टेलीफोनिक रब्ता मशरिक़ वस्ता के हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सिफारती हल के जरिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया पाकिस्तान भी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार, बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने पर M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 पर रोहड़ी से घोटकी तक दाखिला ममनू, M11 पर लाहौर से संबड़ियाल तक ट्रैफिक की नो एंट्री। लाहौर, गुजरावाला, चूनिया, कुंदिया, मियावाली, कंगनपुर और दीगर शहरों में धुंध ही धुंध। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में AQI 416, गुजरावाला में 195 तक पहुंच गया। मार्का हक में कामयाबी के बाद मुल्क के दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होशाइन है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU से मुल्क की मईशत को फायदा होगा। बलूचिस्तान में 7 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में N25 शहरा पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली आज कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए वाहिद उम्मीदवार। तारिक फजल चौधरी ने कहा है अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का अयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात की मुस्बत सिमत में इत्मीनान का इजहार। तिजारत और सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का आज से आगाज होगा। मेगा इवेंट में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम आज हरारे में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ कल खेलेगा।